أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا یؤمنون۔ بس جسے اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت دے دے تو اس کا سینہ اسلام کے قبول کرنے کے لیے وہ کھول دیتا ہے، اور جس کے متعلق اللہ چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے، اس کے سینے کو بے حد تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے، اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ناپاکی ان پر جو ایمان نہیں لاتے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آیت نمبر 125، 125 نمبر آیت سورہ انعام کی ابھی ہم نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا اور پڑھا۔ اسی آیت سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی جانب راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا۔ اے اللہ، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا، ہمارے سینوں کو شرح صدر نصیب کر دینا، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ انعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار مکہ کو قرآن کی دعوت دیتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، تو وہ آگے سے طرح طرح کے معجزات طلب کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ان کے سامنے اگر ہم معجزات بھی پیش کر دیں تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ کیونکہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ پہچان چکے ہیں حق کو، لیکن اپنے نفس پرستی اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ دین اسلام کو قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ یہ مضمون ہم اسی صورت کی پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں، اور یہاں 125 نمبر آیت میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں اس کو ہدایت دیتا ہوں، گویا کہ جس کے لیے میں چاہتا ہوں اس کے سینے کو دین اسلام کے لیے میں کشادہ کر دیتا ہوں، اور جس کا سینہ میرا رب کشادہ کر دے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس نور بصیرت کو قبول نہ کرے، اور نہ صرف خود قبول کرے، نہ صرف خود اس کو پہچانے، بلکہ اس نور کو دوسروں تک پہنچانے کا سبب بھی پھر وہی صحابہ کرام بنے۔ مکی صحابہ کرام میں بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا، کیف اشرح یا رسول اللہ، کہ یہ شرح کیا ہے اے اللہ کے رسول؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ شرح صدر کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس دنیا سے اس کا دل متنفر ہو جاتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے مکمل تیاری کر لیتا ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ شرح صدر کیا ہے؟ شرح صدر یہ ہے کہ انسان کا سینہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے لیے، اپنے دین کے لیے اس طرح کشادہ کر دیتا ہے کہ وہ حق کو پہچان لیتا ہے، اور جب وہ حق کو پہچان لیتا ہے تو پھر پوری یکسوئی کے ساتھ وہ اپنے رب سے ملن کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ رب سے ملن کی تیاری کون کرے گا؟ وہی کرے گا نا جو رب کو پہچان لے گا۔ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا پھر وہ اس رب سے ملنے کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے، اور جو ہمارا رب سے ملن کا سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اس میں بھی ہم اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے کیسے تیاری کریں۔ وہ کون کون سے عوامل ایسے ہیں جو ہمیں اپنے رب سے ملن کے لیے راہوں کو آسان کر دیں گے؟ تو رب کو ملنے کی تیاری وہی کرتا ہے جو رب العالمین کو پہچان لیتا ہے، اور جو رب کو پہچان لیتا ہے پھر اس کا دل اپنے رب کی جانب مائل ہو جاتا ہے، آخرت کی جانب مائل ہو جاتا ہے، پھر یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے، کیونکہ دنیا کو نبھانا آسان نہیں ہے، اور قیدی کی زندگی میں جتنی بھی آسانیاں ہوں قیدی اپنے آپ کو قیدی ہی محسوس کرتا ہے، وہ کبھی بھی ان آسانیوں میں یہ نہیں بھولتا کہ وہ قید میں ہے۔ جتنی بھی قیدی کو آسانیاں دے دی جائیں اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ آسانیاں ایک طرف اور میری آزادی ایک طرف، بس کسی طریقے سے مجھے اس پنجرے سے رہائی مل جائے اور میں آزاد فضاؤں میں سانس لوں، اور میں اپنی منزل میں پہنچ جاؤں، اور میں اپنے گھر میں پہنچ جاؤں۔ اور مومن کا اصل گھر کیا ہے؟ مومن کا اصل گھر تو اپنے رب کے پاس ہے، جس کے لیے اس نے اس دنیا میں تیاری کرنی ہے، اور جس گھر تک پہنچنے کے لیے اس کو ایک لمبا سفر ہے، ایک لمبا سفر ہے، اور اس سفر کے بڑے مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو موت ہے، اور موت کے بعد پھر عالم برزخ، اور عالم برزخ کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر محشر ہے، اور جب یہ حقیقت انسان کے اوپر کھل جاتی ہے تو پھر اس کا دل اس دنیا سے متنفر ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ انسان آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے اس کا دل متنفر ہو جاتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے وہ موت کے لیے مکمل تیاری کر لیتا ہے۔ تو شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ شرح صدر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سارے علوم جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے، وہ حقیقت کو پہچان لیتا ہے، اور وہ نور الہی اس کے سینے کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو پھر جو حجابات ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں۔ جب حجابات اٹھتے ہیں تو پھر انسان اس دنیا سے آگے دوسری دنیا دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جب وہ اگلی دنیا کو دیکھتا ہے کہ وہ دنیا تو بڑی حسین ہے، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تشریف فرما ہے، جہاں سارے صحابہ کرام اور ہماری اماں خدیجہ جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہماری سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا جو ہیں ان کا دربار وہاں موجود ہے، تو پھر انسان تو تیاری میں لگ جاتا ہے کہ میں نے بھی وہاں جانا ہے، اور میں کیا اچھی اچھی تیاریاں کر کے جاؤں کہ وہاں میرا اچھا سا استقبال ہو۔ فَمَن یُرِدِ اللَّهُ، پس جس کو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو اس کے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب اس آیت میں دو باتیں ہمیں پتہ چلی، ایک یہ کہ جسے اللہ چاہے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ یہ جو معجزات طرح طرح کے طلب کر رہے ہیں نا، ان کو یہ سب کچھ نظر بھی آ گیا اور آیا بھی تھا، معجزات انہوں نے بہت سارے دیکھ لیے تھے، لیکن کیا ہے اس کے باوجود ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا۔ اسلام کس کو نصیب ہوگا؟ جو دل سے تمنا کرے گا کہ اس کو حق تک پہنچنا ہے تو پھر اللہ اس کو حق تک ضرور پہنچائے گا۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ، اور جس کے لیے وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ضَيِّقًا حَرَجًا،
زیکن کا مطلب ہے تنگ کر دینا، اور حرجن، حرجن کا مطلب طلب کرنے کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بنی کنانا کے شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ حراجہ کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے ہاں حراجہ اس درخت کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں کے جھنڈ میں ہوتا ہے جہاں کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے فرمایا منافق کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں کوئی بھلائی نہیں پہنچ سکتی۔ گویا حرجن کا معنی ہے بہت تنگ۔ مقصد یہ ہے کہ جب کسی کی سرکشیوں کے باعث اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس کی طرف سے پھر جاتی ہے تو قبول حق سے اس کا دل بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ حق کو تسلیم کرنے کا تصور کرتے ہوئے ہی اس کی حالت ایسی ناگفتہ بے ہو جاتی ہے جیسے کسی انسان کو آسمان کی جانب چڑھنے پر مجبور کیا جائے۔ جس طرح اس کا سانس پھول جاتا ہے، اوزان خطا ہو جاتے ہیں اور ایک بے بسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اسی طرح اس بد نصیب کا حال ہوتا ہے۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ حرجن کا کیا مطلب ہے اور سینہ تنگ ہو جانا اس سے کیا مراد ہے، یعنی دین اسلام کی بات سن کر اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا اس کو اتنا مشکل لگتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میرا دم ہی گھٹ جائے گا، میرا سانس ہی گھٹ جائے گا، میرا سینہ تنگ پڑ جائے گا اگر میں نے اس نیک بات پر عمل کر لیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ فرماتا ہے نا کہ ایمان والے جو ہیں وہ جب نیکی کرتے ہیں تو خوشی خوشی کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں کہتا بھی ہے کہ جب تم نیکی کے کام کرو تو خوشی سے کرو۔ تو نیکی کا کام وہی ہے کہ اس سے آپ کے دل کو آٹومیٹکلی ایک مسرت نصیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں روزہ کتنا مشقت کا کام ہے، پورا دن سخت گرمی میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور جو کوئی ڈیوٹی کرتا ہے، جاب کرتا ہے یا گھر کی ذمہ داریاں اس کے اوپر بہت زیادہ ہیں تو وہ اس کے لیے تو گرمیوں کا روزہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں ایک خوشی پھوٹ رہی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنا روزہ مکمل کر لیا۔ تو نیکی کا کام کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل کرنے خوشی کی بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جس کے دل کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے، جیسا کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے متعلق چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کر دے تو پھر اس کا سینہ بے حد تنگ کر دیتا ہے، گو کہ وہ آسمان پر چڑھتا ہے۔ جب آسمان پر انسان چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو چڑھائی کی مشقت، اور پھر اس کے بعد جو بلندی پر چلا جاتا ہے اس کا سانس گھٹنے لگتا ہے، کیونکہ جتنی بلندی پر آپ جاؤ گے آکسیجن کا لیول جو ہے نا اتنا ہی کم ہوتا جائے گا، تو جتنا آکسیجن کا لیول کم ہو جائے گا سانس لینا اتنا ہی دشوار ہو جائے گا۔ تو یہ کن کے بارے میں کہا گیا؟ جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی ان کی بہادری نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے، یہ تو میرے رب نے ان کے اوپر ایک پھٹکار ڈالی ہے، ان کو اس کی توفیق ہی نہیں ملی کہ وہ دین اسلام کو قبول کر سکے، کیونکہ دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت اسی کو ملتی ہے جو بڑے نصیبوں والا ہوتا ہے۔ اور بڑے نصیبوں والا کون ہے؟ جو اپنے دل میں اپنے رب کو پہچاننے کی تمنا رکھتا ہے۔ انسان جب تنہائی میں غور و فکر کرے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے، اور جو میرے سے پہلے اتنے سارے لوگ آئے تھے وہ سب کہاں چلے گئے۔ تو یہ غور و فکر، یہ تدبر اس کے اندر ایک کھوج پیدا کرتی ہے، اور وہ اس کھوج میں یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اور جب اس طلب کو لے کر مذاہب کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو پھر ساری کی ساری بات جو ہے نا اس کے اوپر واضح ہو جاتی ہے اور اس کو سیدھا رستہ نظر آ جاتا ہے۔ اور اب اس کی طلب تھی، وہ اللہ کو کھوجنے کے لیے آیا تھا، تو پھر اللہ نے بھی اس کی مدد کی۔ اللہ کہتا ہے کہ میری طرف ایک قدم بڑھاؤ تو میں 10 قدم تمہاری جانب بڑھاتا ہوں۔ تو کیا ہے کہ کوشش اپنی ہے، سرفراز اللہ کرتا ہے، اور جو کوئی دل میں بغض اور کینہ رکھ کے، دل میں ٹیڑھ رکھ کے ہٹ درمی سے کام لیتا ہے تو پھر اللہ
اتنی بڑی ہدایت کی نعمت جو ہے نا اتنی ارزاں نہیں ہے کہ بے قدروں کو دے دے، پھر اللہ ان کو نہیں دیتا، اللہ کہتا پھر ہم اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے ناپاکی کو ان پر جو ایمان نہیں لاتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے رجسا ناپاکی کو، اور ناپاکی کا ایک معنی جو ہے وہ مفسرین نے پھٹکار بھی کیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ان پر پھٹکار ڈال دیتا ہے جو وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا رستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیتوں کو صاف صاف کر کے بیان کر دیا ہے۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے آیات کو، کس کے لیے کھول کھول کر بیان کیا ہے؟ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو کہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جو نصیحت کو قبول کرتا ہے اس کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے کھول کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کر دیا ہے، اور یہی اپنے رب تک پہنچنے کا سیدھا رستہ ہے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کے اعمال کے سبب سے ان کا مددگار ہے۔ لہم دار السلام، ان کے لیے دار السلام ہے۔ دار السلام سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ جنت کو دار السلام یہاں کیا کہا گیا؟ کیونکہ وہ اللہ کے پاس اللہ نے تیار کی ہے، سلامتی والی جگہ ہے، جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، جہاں کوئی دکھ تکلیف کا شائبہ تک نہیں ہے، اور وہ جگہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ان کے اعمال کے سبب سے ان کو ملے گی۔ کن لوگوں کو ملے گی؟ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہی ان کا دوست ہے، بما کانوا یعملون، بسبب ان کاموں کے جو وہ کرتے تھے، یعنی جو وہ نیک عمل کیا کرتے تھے ان کاموں کے سبب ان کو وہاں اللہ کے پاس جنت ملے گی، سلامتی کا گھر ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ جو انہوں نے نیک عمل کیے تھے ان کے سبب اللہ نے وہ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور جس دن ان سب کو جمع کرے گا جنوں کی جماعت سے تو فرمائے گا تم نے آدمیوں سے بہت سے اپنے تابع کر لیے تھے، اور آدمیوں میں سے جو جنوں کے دوست تھے کہیں گے اے رب ہمارے، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے کام نکالا اور ہم اپنی میعاد کو آن پہنچے، جو تو نے ہمارے واسطے مقرر کی تھی۔ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے، اس سے صرف وہی بچیں گے جنہیں اللہ بچائے گا، بے شک تمہارا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ ان ربک، بے شک تمہارا رب، حکیم، حکیم ہے، حکمت والا ہے، علیم، اور علم والا ہے، وہ سب جانتا ہے، اور اپنے علم کے سبب وہ تمام کاموں کو بہت حکمت کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ یہاں روز محشر کا نقشہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، انسانوں کو بھی جمع کرے گا اور جنات کو بھی جمع کرے گا۔ یہاں جنات کا کیوں ذکر کیا گیا ہے انسانوں کے ساتھ؟ اس بات پر جب ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ ایک اور دوسری مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا ہے۔ جس طرح انسانوں کو اختیار ہے نا کہ وہ چاہیں تو اسلام قبول کریں، چاہیں تو نیکی کا کام کریں، چاہیں تو اسلام کو قبول نہ کریں، چاہیں تو نافرمانی کے رستے پہ جائیں، اسلام کے لیے اللہ نے، مسلمان کے لیے اللہ نے دونوں رستے کھول دیے،
اور اس کو اختیار دے دیا، وہ جس کو چاہے جس رستے کو چاہے اپنے لیے منتخب کر لے، اور جانوروں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، جانوروں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور بس جاتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے وہ چاہیں تو کون سا رستہ جائیں چاہیں تو کون سا نہیں، ان کا نہ کوئی حساب کتاب ہے نہ کچھ ہے۔ اب انسانوں کے پاس یہ اختیار ہے، اور انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے وہ مخلوق ہے جنات کی مخلوق، ان کو بھی اختیار ہے۔ جنات جو ہے انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا تھا، اور قرآن سننے کے بعد وہ مسلمان ہوئے تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے جو جنات ہیں وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور ان کا اختیار ہے، وہ مسلمانوں کے مدرسوں میں قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اور وہ مسلمان علماء کرام کے پاس آ کے سیکھتے بھی ہیں دین کو۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو ہدایت کا رستہ اپنا لیں، تو جس کو اختیار ملے گا حساب کتاب تو اس کا ضرور ہوگا۔ اسی وجہ سے انسان کا بھی حساب کتاب ہے محشر میں، اور جنوں کا بھی حساب کتاب ہے روز محشر۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دونوں جماعتوں کو، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، دونوں جماعتوں کو میں جس دن جمع کروں گا، اور اس دن میں کیا کہوں گا، یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، بہت گمراہ کیا تم نے انسانوں کو، وقال، اور کہیں گے، اولیاؤہم من الانس، ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اے رب ہمارے، فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے اور پہنچ گئے ہم اپنی میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اور پھر اللہ کیا کہے گا، قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، مثواکم خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے نجات بھی دے دے۔ یہ وہ دن ہے جب سب کے اعمال کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے، پورے ثبوتوں کے ساتھ ان کے اعضاء جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ جب سب سامنے آ جائے گا، اب جھوٹ بولنے کا، مکر و فریب کرنے کا کوئی چارہ نہ ہوگا، تو تب پھر جو گفتگو ہوگی ان کے مابین، اس گفتگو کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ جب مجرموں کو اپنے جرائم کے انکار کی مجال نہ رہے تو وہ اعتراف جرم کرتے ہوئے کہیں گے، ہم جنوں انس ایک دوسرے سے خوب لطف اندوز ہوئے اور ساری عمر غفلت اور نافرمانی میں برباد کر کے اب تیری جناب میں حاضر ہوئے ہیں۔ جنوں نے تو انسانوں سے یہ لطف اٹھایا کہ یہ انہیں بہکاتے گئے، جن انسان کو بہکاتے گئے اور انسان بہکتے گئے، وہ دام بچھاتے گئے اور یہ پھنستے گئے، اور انسانوں نے جنوں سے یہ لطف اٹھایا کہ زنا، شراب، قتل و غارت وغیرہ سب گنونے گناہ ان کی نگاہ میں بہت دلکش بن گئے، اور انہوں نے متاع عقل و خرد کو تاکہ نسیاں پر رکھ دیا، اور پندوں نصیحت سے کان بہرے کر دیے اور خوب داد عیش دی، دونوں نے ایک دوسرے سے فائدے اٹھائے۔ ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے نا کہ کیسے جو جنات ہیں، جو شیطان کے چیلے جنات ہیں، وہ کس طرح انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، کانوں میں آ کے پھونکتے ہیں، کانوں میں آ کے طرح طرح کی بدگمانی کی باتیں پھونکتے ہیں، بے حیائی کی باتیں پھونکتے ہیں، غلط باتیں انسانوں کو سکھلاتے ہیں، نئے نئے طریقے سکھاتے ہیں گناہ کے اور نافرمانی کے۔ اور اگر کوئی انسان
ان کی گناہ اور بے حیائی کے کاموں میں وہ بچ بھی جائے ان سے تو وہ مایوس نہیں ہوتے. وہ اگر وہ انسان جو ہے وہ بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے بچ کے دین پہ رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بھی یہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر فرقہ بندیوں کو ہوا دیتے ہیں. ان کے آپس میں درمیان میں فرقہ بندی کی باتیں ایسی دلکش اور خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو درست اور دوسرے کی بات کو کفر و شرک کہہ کے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائیں گے. تو یہ سارے کے سارے کام یہ جنات بڑی خوش اسلوبی سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو خاتون عبایا پہن لیتی ہے، برقع پہن لیتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ برقع پہننے سے جن اس کے پاس، شیطان اس کے پاس نہیں آتا. پھر شیطان بھی برقع پہن کے ہی اس کے ساتھ آتا ہے. اور کیا ہے کہ وہ برقع پہن کر اپنے طریقے سے اس کو گمراہ کرتا ہے. یہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. ان کے پاس بڑے طریقے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے. تو کیا ہے کہ دونوں ہی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ میں ان دونوں سے ہی اس کو بھروں گا جہنم کو. اور شیطان نے کہا تھا کہ میں انسان کو ہر طرح سے اس کو گمراہ کروں گا، اور اللہ نے اس کو اختیار بھی بڑھا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے ہر ایمان والے پر کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں وہ تمام علوم سکھا دیتی ہے، وہ تمام گر سکھا دیتی ہے کہ ہم ان جنات کے، ان شیاطین کے حملوں کو پہچاننے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور جب یہ شعور آ جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کون سی آیات اور کون سی دعائیں پڑھنی ہے جس سے ان کو آگ لگ جانی ہے اور انہوں نے وہاں سے دم دبا کر بھاگ جانا ہے. اس ساتھ کے ساتھ ہم جتنی اہم آیات ہیں ان کو بھی نوٹ کرتے جا رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہاں پر شیطان پنگا کر رہا ہے، یہاں وسوسے ڈال رہا ہے. وسوسوں کے لیے زبردست جو آیات ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. اور وسوسے کی جب پہچان ہو جائے تو پھر وسوسے سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ تو شیطان اسی سے نہیں نکلنے دیتا انسان کو. اتنا یہ اس کا گر ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے ان کے تمام سرکش حملوں سے. آمین ثم آمین. اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، جنوں کی جماعت سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے آدمیوں میں سے بہت سارے اپنے تابع کر لیے تھے، اور آدمیوں میں سے جو جنوں کے دوست تھے کہیں گے اے رب ہمارے، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے کام نکالا. یعنی ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا. انسانوں نے جنوں سے کیا اور جنوں نے انسانوں سے کیا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جنات جو ہیں وہ عملیات کے روپ میں جو عامل ہے اس کی مدد کرتے ہیں، اور کس طرح ایک عامل جو ہے وہ جنوں کو اپنا تابع فرما کرنے کے بعد اپنی جھوٹی پیری فقیری جو ہے وہ ایسے اس کی مسجد سجا کر بیٹھ جاتا ہے اور سادہ لوگوں کو وہ کیسے بے وقوف بناتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت سینسٹیو سا معاملہ ہے. اس چیز کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ قرآن سے یقیناً جادو جنات کا علاج قرآن سے ہی ہوتا ہے، لیکن کہاں پر کوئی سچا انسان ہے جو ہمیں اس سے ہمارا علاج معالجہ کر رہا ہے، اور کہاں عملیات کے ذریعے اور جنات کی مدد کے ذریعے انسانوں کو مزید برباد کیا جا رہا ہے. یہ فرق بھی ایک مومن کو نظر آنا چاہیے، اور اس کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ حق کی اور سچ کی جو لائن ہے کہاں پر یہ لائن لگانی ہے اور کہاں سے یہ حدود کراس ہو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جانا. یہ شعور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. ایک دفعہ پھر یہ ایک امپورٹنٹ آیت ہے، ایک دفعہ پھر ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو اور فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، بہت گمراہ کیا تم نے انسانوں کو. اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے کہ اے رب ہمارے، فائدہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے اور پہنچ گئے ہم اپنی میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہو گے اس میں، مگر جسے اللہ تعالیٰ نجات دینا چاہے. بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور علم والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اسی طرح ہم گناہ گاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اعمال کے سبب ملا دیں گے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور اسی طرح نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعض پر، بما کانوا یکسبون، بوجہ ان کاموں کے جو وہ
کرتے رہتے تھے باوجہ ان کی کرتوتوں کے۔ حضرت فضیل بن ایاز فرماتے ہیں جب ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے خوش ہوتا ہے تو نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے، اور جب کسی قوم سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ظالم کی اعانت کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا، یعنی ظالم کا اگر آپ ساتھ دیتے رہیں گے تو اس کی سزا کیا ملے گی کہ وہی ظالم آپ کا حاکم بنا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور یوں ہی ہم مسلط کر دیتے ہیں۔ مسلط کر دینے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اوپر اس کا حاکم بنا دیا جاتا ہے۔ کس کو حاکم بنا دیا جاتا ہے؟ ظالم کو۔ اسی لیے کہا گیا کہ ظالم کو کبھی بھی یعنی اس کے ظلم پر اس کی ستائش مت کرو، اس کو منع کرو اگر وہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر منع نہیں کر سکتے، اتنی قوت نہیں رکھتے تو دل میں اس کو برا جانو۔ یہ نہیں ہے اگر وہ ظالم ظلم کر رہا ہے ہم اس کو منع کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے ظلم کو دیکھ کے کچھ بھی نہ کہیں، خاموش نہیں، یا ہم کہیں واہ بڑا زبردست بندہ ہے، بڑا کیا اس کا دل ہے، کیا اس کا جگر ہے، کیسے زبردست، سب کو اس نے ظلم کر کے جو ہے نا وہ باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ نہیں، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم دل میں اس کو ظالم ضرور کہیں، ہم دل میں اس کو برا جانیں کہ دیکھو یہ ظلم کما رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اور مظلوم کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی اور محبت کے جذبات ہونے چاہیے۔ اگر ہم ایمان کا اتنا بھی اپنے ایمان کا پاس نہیں کریں گے کہ ہم دل سے ہی ظالم کو برا کہیں گے تو اس کی سزا بڑی خوفناک ہے۔ اس کی کیا خوفناک سزا ہے؟ جو اس آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ پھر ہم ایسے لوگوں پر ظالموں کو مسلط کر دیں گے، کیونکہ جو نہ اس ظالم کو وہ روک رہا ہے اور نہ دل سے اس کو برا جان رہا ہے، دونوں ہی کام نہیں ہے۔ گویا کہ وہ خود اس کی اس ظلم سے خوش ہو رہا ہے اور اس کو دل سے اس کا جو ظلم کرنا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے، تو ایسے میں پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ کی سزا یہ ہے، پھر اللہ کا قہر یہ ہے کہ اس کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جن و انس کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سناتے تھے؟ وہ اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے، کہیں گے ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے، اور اپنے اوپر ہی گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ انہم کانوا کافرین، بے شک وہ کافروں میں سے تھے۔ اے گروہ جن و انس، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے جو سناتے تھے تمہیں ہماری آیتیں اور ڈراتے تھے تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے؟ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں، اپنے خلاف اور دھوکے میں مبتلا کیا تھا انہیں دنیاوی زندگی نے، اور گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ کفر کرتے رہتے تھے۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں مختلف حالات پیش آئیں گے۔ جب کفار مومنوں کے انعام و اکرام اور عزت و منزلت کو دیکھیں گے تو اپنے کفر و شرک سے منکر ہو جائیں گے، اور اس خیال سے کہ شاید مکر جانے سے کچھ کام بن جائے کہیں گے یعنی خدا کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اس وقت ان کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ان کے اعضاء ان کے کفر و شرک کی گواہی دیں گے۔ اسی کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا ہے۔ کیا ارشاد ہوا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ جب تم دنیا میں تھے تو تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے، میرے پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہیں ڈراتے تھے سناتے تھے؟ اللہ نے ہر دور میں پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں نا، اور انہی رسولوں اور پیغمبروں کا پیغام رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا، اور جہاں انسانوں کے لیے پیغمبر اور رسول بھیجے ہدایت کا سبب کیا ہے، وہاں جنات کی قوم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے لیے ان کی پیغمبروں تک رسائی کی ہے، ان کے لیے بھی پیغمبر جو ہیں وہ بھیجے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جنات آتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، اور آج بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہر دور میں علماء اکرام کے پاس جو نیک جنات ہیں، مسلمان جنات ہیں، وہ اپنے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور اسی طرح جو نیک جنات ہیں ان میں بھی عالم دین کے موجود ہوتے ہیں، دین کے عالم ان کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کا اللہ نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوتا ہے۔ تو اس دن جب پھر ان سے پوچھا جائے گا، اور وہ جو ان کی آپس میں بات چیت ہوگی اس کو یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم سے، اس حال میں کہ ان کے باشندے بے خبر ہوں۔ کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بستی کو اس لیے ہلاک نہیں کرتا کہ وہاں پر پیغام پہنچا ہی نہ ہو، پہلے اس بستی تک پیغام ضرور پہنچایا جاتا ہے۔ جب کوئی بستی گمراہ ہو جاتی ہے، فسق و فجور میں منہمک ہو جاتی ہے، تو اچانک اس پر عذاب نازل نہیں کیا جاتا، بلکہ سنت الہی یہ ہے کہ پہلے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ پیغام سنانے والے بھیجتا ہے جو ان کو سمجھاتے ہیں اور گمراہی اور بدکاری سے باز آ جانے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ گمراہی اور کجروی پر بضد رہیں تو تب پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یعنی پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے عذاب کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، یعنی ایک قوم جب بہت زیادہ نافرمان ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سختی تنگی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دوسری طرف ان کے پاس اپنے نیک پیغمبر بھیجتا ہے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ رسول بھیجا کرتا تھا اللہ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اللہ کے نبی ہمیں بتا کے گئے کہ رہتی دنیا تک تبلیغ کا کام جاری رہے گا، میری امت میں یہ کام کبھی نہیں رکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے اس آخری امت کے علماء کے ذریعے تبلیغ دین کا، اپنا پیغام پہنچانے کا انتظام جو ہے وہ کیسے کیا گیا کہ اللہ نے کہا کہ اس امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی، قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو لوگوں کو دین کی دعوت دے گی۔ تو آج بھی دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اور وہ اللہ کے رستے سے جب ہٹنے لگتے ہیں تو اللہ ان کے پاس اپنے بندے بھیجتا ہے جو ان کو ڈراتے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام یاد کرواتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو باز آ جاؤ، نافرمانی کے کام چھوڑ دو، لوٹ آؤ لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، قرآن کی طرف لوٹ آؤ۔ ان کو کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور بھیجا جاتا ہے۔ یہ تو سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا کہ جب جہنم میں دوزخی ڈالے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، وہ جو دوزخ کے دروغ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں آیا تھا لیکن ہم نے سنا نہیں اور مانا نہیں۔ تو کیا ہے کہ پرانے جو امتیں تھیں ان کے پاس پیغمبر اور رسول آتے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ یہی کام جو ہے وہ مبلغین سے لیتا ہے، ان کو بھیجا جاتا ہے، ان کا انتظام کیا جاتا ہے، جگہ جگہ ان کو پہنچایا جاتا ہے کہ جاؤ میرے بندے بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ کہ وہ لوٹ آئیں۔ اور اسی طرح جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے بھی ہمارے جو دین اسلام کے مبلغین ہیں وہ اپنا انتظام کرتے ہیں، وہ دین کو سیکھتے ہیں اور پھر آگے سکھانے کے لیے وہ اپنی جماعتیں جو ہیں وہ روانہ کرتے ہیں تاکہ ہر جگہ اللہ کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ اللہ ایک دم سے کسی پر عذاب نہیں بھیجتا، ایک دم سے نہیں آتا ہے کہ سوئے سوئے آ گیا، نہیں، پہلے کیا ہے اس بستی کے عمرہ جو ہیں وہ گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، بڑے لوگ، پھر
اس کے بعد اگر غربا جو ہیں، غریب لوگ جو ہیں، وہ بھی انہی کی پیروی کرنے لگ جائیں، وہ بھی بے راہ روی اور گمراہی کی جانب چلے جائیں، برائی معاشرے میں عام ہو جائے، تو پھر عذاب آتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج پوری کی پوری امت مسلمہ جو ہے وہ بھی گرفتار عذاب ہی ہے۔ یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے کہ ایک طرف سے اوپر سے ان کے اوپر گولہ بارود برس رہا ہے، اور دوسری جانب وہ آپس میں گروہ در گروہ ہو کر ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر کمر بستہ ہے۔ ذالک علم یکن ربک مہلک القری، یہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا ظلم کے سبب، وَأَهْلُهَا، جب کہ اس کے رہنے والے غافلون، غفلت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو اس حالت میں ہلاک نہیں کرتا، کسی بستی پر اس طرح سے عذاب نہیں بھیجا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، پہلے وہاں پر ڈرانے والے بھیجے جاتے ہیں، وہ ان کو ڈراتے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا پیغام سننے کے باوجود بھی اگر وہ راہ راست پر نہ آئیں تو پھر ان پر عذاب بھیجا جاتا ہے۔ جو اللہ کے پیغمبر آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ جتنی بھی پرانی قوموں کی ہم نے کہانیاں پڑھی، ان پرانی قوموں میں برائی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی، لیکن میرے رب نے پہلے وہاں اپنے پیغمبر بھیجے، اور یہی سنت ہم دیکھتے ہیں کہ آج دن تک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے آپ کی امت پر اس طرح کے عذاب نہیں آئے کہ ایسا اللہ کا قہر نازل ہو کہ پوری کی پوری قوم ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اپنی امت کے لیے کہ اللہ میری امت کو ایسے عذاب میں گرفتار نہ کرنا کہ ساری کی ساری امت ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اور الحمدللہ اس امت کا ایک اور اعزاز ہے کہ یہ امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو حق پر رہتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق، اور نہیں آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی ہر انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اور اس دنیا میں ہر انسان کے لیے اس کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں۔ سب سے بلند درجہ اللہ کے دوستوں کا ہے جن کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ سب سے اوپر تو انبیاء کرام ہے، اور انبیاء کرام کے بعد پھر صدیقین کا درجہ آتا ہے، اور اسی طرح پھر شہداء کا درجہ ہے، اور اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات مقرر کر رکھے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجات مقرر ہیں، مما عملوا، جیسا کہ وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے اعمال کے مطابق ان کو درجات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور تیرا رب غنی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور تمہارا رب غنی ہے، ذُو الرَّحْمَةِ، بڑی رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے تو لے جائے، مراد یہ ہے کہ تباہ و برباد کر دے تم کو، وَيَسْتَخْلِفْ، اور تمہاری جگہ لے آئے، مِن بَعْدِكُم، تمہارے بعد، مَا يَشَاء، جس کو چاہے، كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قوم آخرین، اور تمہارے بعد لے آئے جسے چاہے جیسے پیدا کیا تمہیں دوسری قوم کی اولاد میں سے۔ اب یہاں میرے رب کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں غفور ہے، جہاں رحیم ہے، وہاں اللہ بے پرواہ بھی ہے۔ اگر
اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے اپنی رحمت کو لازم کر لیا، اس بات کا اللہ نے اعلان کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر لیا، اور اس کے باوجود جو اللہ کی نعمتوں، اللہ کی رحمتوں، اس کی کرم نوازیوں پر اس کو نہیں پہچانتے اور غفلت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے میرے رب کی ایک اور صفت جو ہے جس کا قرآن نے یہاں بیان کیا ہے، وہ غنی کی صفت ہے۔ میرے رب کی تمام صفات جو ہیں وہ سب، ہر صفت جو ہے وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا جہاں رکھتی ہے۔ جب ہم اس کے معنی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں اللہ رحیم ہے، جہاں اللہ کریم ہے، وہاں اللہ قہار بھی ہے، وہاں اللہ جبار بھی ہے، وہاں اللہ غنی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات ہیں، ہمیں کبھی بھی اس کی رحمت کی صفات کو دیکھ کر اللہ کی قہاری اور اللہ کی جباری کو نظر انداز نہیں کر دینا، ہمیں نہیں بھول جانا اور یہ سوچ لینا کہ اللہ تو رحیم ہی رحیم ہے، بس جو من میں آئے ہم کرتے چلے جائیں، جیسے گناہ کے کام، جیسی نافرمانی کے کام، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ سوچ کے گناہ کرنا کہ اللہ چلے کوئی نہیں، کر لو، اللہ تو بڑا رحیم ہے، کر لو گناہ کر لو، تو گویا پھر اللہ کا پیغام جو ہے ہم تک کیوں پہنچایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، ان نبیوں نے اتنی مشقتیں برداشت کی، اتنی اپنی جان پر انہوں نے سختیاں برداشت کی، کس لیے؟ کہ اللہ کا پیغام وہ آگے پھیلائیں۔ اور اس پیغام کو جب اللہ نے اس ترتیب کے ساتھ انسانیت تک پہنچایا کہ کوئی انسان جو ہے نا وہ اس پیغام، جب تک اس تک وہ پیغام نہیں پہنچے گا، اس انسان کو اس وقت تک اللہ عذاب بھی نہیں بھیجتا، اس کی گرفت بھی نہیں ہے۔ جب اللہ نے پیغام بھیجا، اپنے پیغام پر بھیجے، اور اس کے بعد پھر کوئی جان بوجھ کر ہٹ دھرمی، نافرمانی اور ظلموں اور ستم کا شکار ہوتا ہے، اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے، مخلوق کی جان پر بھی ظلم کرتا ہے، تو پھر اللہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں بے پرواہ بھی ہوں، میں غنی بھی ہوں، بے پرواہ ہوں، جو تم کرتے ہو کرو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے میں قہار بھی ہوں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے نا، اعلموا، جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہ دونوں صفات کا مالک ہے۔ جہاں وہ مجرموں اور ہٹ دھرموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے سخت گرفت کرنے والا اور عذاب دینے والا ہے، وہیں پر وہ اپنے مومنین کے لیے رحیم ہے، اور جو معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی معافی کو قبول بھی کرتا ہے، تواب الرحیم بھی ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بات جو ہے نا یہ باور کر لینی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رحیمیت والی صفات کو پکڑ کے نافرمانی کی راہ پر نہ چل پڑیں، اور اپنے نفس پرستی میں نہ لگ جائیں کہ جو بھی کریں کوئی بات نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے۔ نہیں، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ بے پرواہ بھی ہے۔ اور جب اللہ نے اپنی صفت یہاں اس آیت میں بیان کی کہ اللہ بے پرواہ ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے کیا کہہ دیا کہ تم لوگ جو اگر نافرمانی کے عمل کرو گے تو اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ تم لوگوں کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دے، تم سب کو ختم کرے اور تمہاری جگہ نئے لوگ لے آئے۔ اور جو اللہ برے لوگوں کو ختم کر کے نئے لوگ لائے گا تو وہ اللہ کی فرما برداری کریں گے، یعنی اللہ کو اپنی فرما برداری اور اپنے کام مکمل کروانے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام آگے تک پہنچانا ہے، کوئی اللہ اپنے کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس بستی کے لوگوں تک پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ کام جو اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، پہلے زمانے میں نبی آتے تھے، آج مبلغین آتے ہیں اور آ کے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اگر کوئی اس پیغام کو پکڑ کر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، میں یہ سنبھالتا ہوں، میں یہ نیکی کا کام کرتا ہوں، تو گڈ۔ اور اگر وہ انکار کر دے اور تمام لوگ اکٹھے ہو کے اس کا انکار کر دیں، کوئی بھی ان کی بات نہ سنے، کوئی بھی نیکی کے کاموں میں نہ لگے، تو پھر اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے یہاں اس جگہ اس بستی میں اپنا کام کروا کے رہنا ہے، تو پھر اللہ ان کی جگہ فرما برداروں کو لے آتا ہے، تو اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا کہ جس طرح تمہیں ایک قوم کی نسل سے پیدا کیا، یعنی ہم بھی تو کسی کی جگہ آئے نا، ہماری جگہ پہلے کوئی اور تھا،
پھر وہ لوگ چلے گئے، پھر ہم آگے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے؟ وہ ہے جی قیامت۔ قیامت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا اور وہ قیامت آن کر رہے گی۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ کہہ دیجئے اے لوگو تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو اور میں بھی کرتا ہوں، ان قریب معلوم کر لو کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہوتا ہے، بے شک ظالم لوگ نجات نہیں پاتے۔ آپ فرمائیے اے کفار، اگر تم دین اسلام قبول نہیں کرتے اور اپنے کفر و شرک سے چمٹے رہنے پر بضد ہو تو تمہاری مرضی، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا، اور موت کے تلخ گھونٹ جب تمہارا یہ خمار اتار دیں گے تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس کی دنیاوی زندگی کا اچھا نتیجہ برآمد ہوا اور کس کا برا۔ عاقبۃ الدار کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ یہاں اس لفظ دار سے مراد دنیا ہے، نہ کہ دار آخرت۔ جب اللہ کے نافرمانوں کو فرشتے لینے آتے ہیں تو وہ بڑی سختی کے ساتھ ان کی جانیں جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ اللہ کے نافرمان کی جو جان ہے وہ فرشتے کیسے نکالتے ہیں یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، اور موت سے چند لمحے پہلے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ موت سے چند لمحے پہلے انسان کو دوسری دنیا کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور جن کو رحمت والے فرشتے لینے آتے ہیں اور وہ رحمت والے فرشتے انسان کو دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ آنکھوں سے حجابات، آج ہمارے اوپر حجابات ہے نا کہ ہمیں فرشتے اور شیاطین جنات سب چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو موت سے چند لمحے پہلے یہ حجابات اٹھا دیے جائیں گے۔ جن کے لیے رحمتوں کے فرشتے آئیں گے ان کے فرشتے ان کو سلامن سلامہ کے ساتھ آئیں گے اور ان کو خوشخبریاں سنائیں گے کہ چلو اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں جب ان کی جان نکالی جائے گی تو ان کے بھی حجابات اٹھائے جائیں گے، وہ فرشتوں کے غضب کو اس وقت دیکھ سکیں گے، اسی وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنا بڑا لاس کر لیا اور کتنا ظلم کما لیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ چیخیں گے، چلائیں گے، موت کی سختیاں اور موت کی بے ہوشیاں جو ہیں وہ برداشت کریں گے، اور اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ رب جو ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور یہی وہ دنیا تھی جس دنیا میں رہ کر انہیں آخرت کی تیاری کرنی تھی، لیکن پھر ان کے پاس مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ آپ فرما دیجیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا فرما دیجئے کہ میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، میں اپنا کام کرنے والا ہوں، لیکن مراد یہ ہے کہ تم نے جو نافرمانی کے کام کرنے ہیں، اگر تم نے میری بات نہیں ماننی، دین اسلام کو قبول نہیں کرنا، تو کرتے جاؤ جو کرتے ہو، تم جان لوگے کس کے لیے ہوتا ہے اچھا انجام دنیا کے گھر کا، یعنی دنیا سے واپسی کا جو انجام ہے وہ مومن کا تو بڑا زبردست، بڑا شاندار اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کے لیے تو وہاں پر استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہیں، نیک ارواح جو ہیں اس کے جو چاہنے والے، جو محبت والے ہیں اس دنیا میں، ان کو خبریں دی جاتی ہیں کہ تمہارا فلاں بندہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور وہ جانے والا جو ہے وہ بھی خوشی خوشی اللہ کے پاس جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جس نے تیاری کی ہے اس کو تو انتظار رہے گا نا ایگزام کا، جس نے تیاری نہیں کی وہ تو چھپتا پھرے گا، تو مومن تو تیار بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ تو تیاری کے ساتھ جاتا ہے اور خوشیوں سے جاتا ہے کہ رب سے ملاقات کا ٹائم میرا آ گیا۔ بے شک فلاح نہیں پاتے، بے شک کامیابی نہیں ملے گی ظلم کرنے والوں کو، اور جو ظلم ہے سب سے پہلے انسان کس پر ظلم کرتا ہے؟ سب سے پہلا ظلم انسان اپنی جان پہ کرتا ہے۔ کیسے؟ اپنی جان پر اس کو مکمل اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس کے سامنے دونوں رستے ہیں،
دونوں رستے ہیں اس کے سامنے، وہ چاہے تو اللہ کے پیغام کو قبول کر کے اللہ کی فرما برداری کا رستہ اپنائے، یہ اس کو اختیار ہے، اور وہ چاہے تو نافرمانی کا رستہ اپنائے، یہ بھی اس کو اختیار دیا گیا۔ اب دونوں رستے اس کے سامنے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے پیغام کو انکاری ہو کر اس سے ظلم کما لیتا ہے۔ سب سے پہلا ظلم وہ اپنی جان پر اس وقت کرتا ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کا رستہ اپناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں جو ہیں یہ ہمیں مانگنی بھی سکھائی ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ تھی وہ کن کلمات کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی تھی تو قبول ہوگی، اور وہ کلمات ان کو اللہ نے سکھائے تھے۔ ربنا ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے، ہم نے ظلم کر دیا اپنی جانوں پر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو جائیں گے ہم گھاٹا پانے والے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاسرین۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ یہ دعا میری جانب سے اور میری تمام ساتھیوں کی جانب سے جو اس وقت میرے ساتھ بیٹھی قرآن پڑھ رہی ہیں، ہم سب کی جانب سے یہ دعا کو قبول فرما لیجیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اس کے لیے مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ اللہ کو مانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ بیت اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کو بھی پوجتے تھے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی کھیتیوں میں، اپنے جانوروں میں، غلے میں حصے مقرر کر لیتے تھے۔ ایک حصہ مقرر کرتے تھے کہ یہ حصہ جو ہے یہ ہمارے بتوں کا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے یہ ہماری طرف سے ہم اللہ کو دیں گے۔ یہاں مشرکین عرب کی حماقت اور جہالت کا ایک اور بین ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ کھیت جس کو اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے اور وہ مویشی جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر نکالتے اور اسے غریبوں، مسکینوں اور مہمانوں کے لیے خرچ کرتے، اور کچھ حصہ بتوں کے نام کا نکالتے تھے اور اسے ان کے پجاریوں پر صرف کرتے تھے۔ یہ بھی کچھ کم حماقت نہ تھی کہ اللہ کے حصے کی طرح جو ہر چیز کا خالق ہے، ان بے جان بتوں کا بھی حصہ نکالا جائے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر حماقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ کا پھل زیادہ ہوتا یا جانور موٹا تازہ ہوتا تو اسے بتوں کے نام منتقل کر دیتے، اور اگر بتوں کا حصہ اچھا ہوتا تو اسے اللہ کے نام منتقل نہیں کرتے تھے۔ یعنی ایک کھیت کے لیے انہوں نے منت مان لی اور نیت کر لی کہ یہ کھیت جو ہے اس میں جو کھیتی نکلے گی اس کو اللہ کے نام پر دیں گے، اور یہ جو دوسرا کھیت کا حصہ ہے اس میں سے جو کھیتی نکلے گی وہ ہم اپنے بتوں کے نام پر دیں گے۔ اور اگر اللہ کے نام والا جو کھیت تھا اس کی کھیتی اچھی نکل آتی تو پھر وہ کیا کرتے؟ پھر وہ یہ کرتے کہ جو ہلکی کھیتی تھی وہ اللہ کے نام کر دیتے اور جو اچھی کھیتی تھی وہ بتوں کے نام کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ بتوں کے نام جو چڑھاوے چڑھنے تھے اس کا سارے کا سارا جو وارث ہوتا تھا وہ پجاری ہوتے تھے۔ تو کیا ہے کہ وہ یہ حرکتیں کرتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ ساء ما یحکمون سے یہ بتایا گیا کہ ان کی جہالت اور حماقت کا یہ ٹھکانہ کہ جو مالک اور خالق ہے اس کے حصے میں تو آئے ردی چیز، اور جن کا کوئی عمل دخل نہیں ان کو ملے عمدہ اور بہترین چیز، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نادانی ہو سکتی ہے؟ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے خیال میں ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے
قتل کرنے کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں مبتلا کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، سو انہیں چھوڑ دیجئے جو وہ بہتان لگاتے ہیں۔ یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین، جن و انس ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت کو گوارا کرتے تھے اور ایسے قبیح افعال اور جاہلانہ اعمال کے مرتکب ہوتے تھے جن کو عقل صحیح طور پر گوارا بھی نہ کر سکے اور جن کی قباحت میں ادنا درجے کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو۔ بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کے اتباع میں اس کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا اور وہ اس کو اچھا بھی سمجھتے تھے۔ یعنی جس طرح گزشتہ تقسیم میں شیاطین نے شرک کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اسی طرح شیاطین نے ایک اور بڑے جرم کو مشرکین کی نگاہوں میں خوبصورت اور جائز بنا کر پیش کیا، تنگی رزق کے خوف سے اولاد کا قتل کرنا اور اپنی عزت اور غیرت کے نام پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا۔ مشرکین نے شیاطین کی تباہ کرتے ہوئے اس قبیح عمل کو قبول کر لیا اور اس طرح شیاطین نے مشرکین کو شرک اور قتل اولاد کا مرتکب بنا کر انہیں ہلاکت کی جانب دھکیل دیا اور باطل افکار اور نظریات کی ترویج کر کے انہیں دین حق سے برگشتہ بنا دیا جس پر ان کے پیشرو بزرگ جو ہیں وہ قائم تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ ایسا نہ کرتے، یعنی انہوں نے ایسا اللہ کی مشیت کے مطابق کیا، اس لیے آپ ان کی ہلاکت اور بربادی پر غم نہ کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو راہ راست پر چلنے کے لیے مجبور کر دیتا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار اور ارادے سے حق کو قبول کرے یا حق کو رد کر دے۔ اسے مجبوراً حق کو قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا۔ وہ چاہتے تو حق کو قبول کرتے، انہوں نے نہیں کیا تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اب جو تم چاہتے ہو تم وہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم تم خود کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دین ابراہیمی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے جانے کے بعد یہ سب من گھڑت خرافات جو تھیں وہ ان کے دین کا حصہ بنی تھی۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افتراء علیہ سیجزیہم بما کانوا یفترون۔ اور کہتے ہیں یہ جانور اور کھیت محفوظ ہے، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم چاہیں، اور کچھ جانور جن پر سواری حرام کر دی گئی، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر بہتان ہے، ان قریب اللہ انہیں اس بہتان بازی کی سزا دے گا۔ مشرکین اپنی جانب سے باتیں گھڑتے اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے اور ان من گڑت باتوں پر عمل اس طرح کرتے جیسے یہ کوئی بڑے ثواب کا کام ہو۔ مثلاً وہ کہتے یہی سب جو بتوں کے لیے مخصوص کیا ہے اس کا عام استعمال حرام ہے، اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جسے ہم اجازت دیں۔ مثلاً یہ بت خانے کے پجاری یا مرد ہی کھا سکتے ہیں، اوروں پر اس کا کھانا حرام ہے، اور جو جانور انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ رکھے تھے اس پر سوار ہونے کو حرام سمجھتے تھے۔ جن جانوروں کو بتوں کے ناموں پر ذبح کرتے تھے ان پر اللہ کا نام لینا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور ان من گھڑت خرافات کے متعلق یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ جو بھی یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں نا، افترا بازیاں کر رہے ہیں، ان سب کی سزا پھر اللہ تعالیٰ انہیں دے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور جو بچہ مردہ ہو تو وہ دونوں اس کے کھانے میں برابر ہے۔
اللہ تعالیٰ انہیں ان باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ کفار کی جہالتوں میں سے ایک مروجہ جہالت یہ بھی تھی کہ بعض جانوروں جیسے سائبہ اور بحیرہ کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے پیٹ میں دودھ یا بچہ جو کچھ بھی ہے اس کا استعمال صرف مردوں کے لیے حلال ہے اور وہ عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر اسی جانور کے شکم سے مردہ بچہ پیدا ہو تو وہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب انہیں ان سب خرافات کی سزا دی جائے گی جو یہ من گھڑت حلال حرام کے فتوے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ کہتا ہے ان کو ان قریب اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ کر اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور سیدھی راہ پر نہیں آئے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ محض اپنے وہم و گمان سے قانون بنانا اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھنا انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ تحقیق بے شک خسارے میں پڑ گئے، یعنی وہ لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا۔ اولاد کو قتل کرنا زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابارشن کے نام پر یہ قبیح فعل ہمیں نظر آتا ہے۔ ہر دور میں اس وقت اولاد کو پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں آ جانے کے بعد قتل کیا جاتا تھا، اور آج دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو قتل کرنے کے طریقے جو ہیں وہ شیطان نے انسان کو سجھا دیے۔ انسانوں نے ایسے طریقے جو ہیں وہ ایجاد کر لیے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی پتہ لگ گیا کہ آنے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ جس کو بیٹی نہیں چاہیے وہ کیا کرے گا؟ وہ اس وقت اللہ کے سارے احکامات کو بھول جائے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعیدیں بھول جائے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کی پرورش پر انسانیت کو دیں۔ یہ خوشخبریاں ہیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی کہ اگر ہم بیٹیوں کو ایسے پالیں جیسے کہ بیٹوں کو پالا جاتا ہے، کسی بیٹے کو بیٹی پر فوقیت نہ دیں، اس کو محبت کے ساتھ ہم پالیں تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ شیطان ہمیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور طرح طرح کی ترکیبیں جو ہے وہ انسانیت کو سجھاتا ہے، کس کے لیے؟ ان ہتھ کنڈوں کے لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھول کر اس کی فرما برداری کریں اور اس کی باتوں کو فالو کریں۔ بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ پر بہتان باندھ کر اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور وہ سیدھے رستے پر نہ آئے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ آیت نمبر 140 ابھی آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی، اور یہیں پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں۔ آج جتنی آیات ہم نے پڑھی ان آیات کا با محاورہ ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 140 پر الحمدللہ ہمارا اربع سپارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 25 سے ہم نے اپنا آج کا درس قرآن شروع کیا تھا۔ جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے متعلق چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کرے اس کے سینے کو بے حد تنگ کر دیتا ہے، گو وہ آسمان پر چڑھتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے، اور یہ تیرے رب کا سیدھا رستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ان کے لیے اپنے رب
رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کے اعمال کے سبب سے ان کا مددگار ہے۔ اور جس دن سب کو جمع کرے گا، جنوں کی جماعت سے فرمائے گا تم نے آدمیوں سے بہت سارے اپنے تابع کر لیے تھے، اور آدمیوں میں سے جو جنوں کے دوست تھے کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے ہر ایک نے دوسرے سے کام نکالا اور ہم اپنی اس میعاد کو آن پہنچے جو تو نے ہمارے واسطے مقرر کی تھی۔ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے، اس سے صرف وہی بچیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ بے شک تمہارا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم گناہ گاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اعمال کے سبب سے ملا دیں گے۔ اے گروہ جن و انس، تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سناتے تھے؟ وہ اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے، کہیں گے ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے اور اپنے اوپر ہی گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم کے باوجود ہلاک نہیں کیا کرتا، اس حال میں کہ وہ بے خبر ہوں۔ یہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم سے، اس حال میں کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے اعمال کے مطابق، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ کام کیا کرتے۔ اور آپ کا رب بے پرواہ ہے اور رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جس طرح تمہیں ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا گیا۔ جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہہ دیجئے اے لوگو تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو، میں بھی کرتا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا آخرت کا گھر کس کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک ظالم لوگ نجات نہیں پاتے۔ اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اس کے لیے مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے خیال میں ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں مبتلا کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، سو انہیں چھوڑ دیجئے جو بہتان بازیاں وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جانور اور کھیت محفوظ ہے، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم چاہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر سواری حرام کر دی گئی، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر بہتان ہے، ان قریب اللہ انہیں اس بہتان بازی کی سزا دے گا۔ اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور جو بچہ مردہ پیدا ہو تو دونوں اس کے کھانے میں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک گھاٹے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ کر اس رزق کو حرام کر لیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا، بے شک وہ گمراہ ہوئے اور سیدھی راہ پر نہیں آئے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔